بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ الحمدللہ آج سے ہم نے زاد الطالبین کو شروع کیا ہے، جو ایک حدیثوں کی بک ہے۔ ہم روزانہ کی اس میں سے ایک حدیث کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلا باب جامع کلموں کے بیان میں ہے اور حکمتوں کے چشموں کے بیان اور اچھی نصیحتوں کے بیان میں ہے۔ یعنی اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی یہ باب واعظ و نصیحت کے بارے میں ہے، نیکی کا حکم دینا، نیکی کو پھیلانا، بھلائی کا کام کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، ٹھیک ہے، مطلب اچھی باتوں کے بارے میں ہے، یہ جامع کلموں کے بارے میں، مطلب وزن رکھنے والی، حکمت والی باتیں، عقل مندی والی باتوں کو پھیلانے کے بارے میں ہے۔ آگے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ پہلی حدیث ہے جی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اب دیکھیں سب سے پہلے اسی حدیث سے کیوں شروع کیا گیا ہے اس کو، تاکہ ہم سب لوگ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ تو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بھی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، تو اسی لیے اس حدیث کو بھی یہاں پر لایا گیا ہے۔ آگے ہے وَإِنَّمَا لِأَمْرِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اور جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کی طرف کہ اس کو حاصل کرے، یا عورت کی طرف کہ اس سے شادی کرے، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت ہوتی ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اور دوسری ہجرت ہوتی ہے برائیوں سے ہجرت، گناہوں سے ہجرت، اور یہ کس طرف ہوتی ہے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی طرف لائے۔ اب اس حدیث سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ شادی نہ کرو، کیونکہ یہاں تو صرف بری نیت سے ہجرت کی ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی اب دیکھیں واقعہ اصل میں اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک شخص نے کسی عورت کو پیغام نکاح دیا تھا۔ اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہجرت کرو گے تو تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں۔ یہ عورت قیس ہے، اس کا نام کیلا ہے۔ اس شخص نے اس سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی، تو اس لیے اس کو مہاجر قیس کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا ارشاد بیان ہوا۔ اصل میں اس صحابی کی نیت نہیں تھی ہجرت کرنے کی۔ باقی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہجرت کر لی، لیکن اس کی نیت نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، تو اس عورت نے جب شرط لگائی، تو اس بندے نے، اس صحابی نے کیا کیا؟ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی۔ مطلب اللہ اور نبی کے لیے اس نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن اس عورت کے لیے ہجرت کر لی۔ تو اس چیز کی ممانعت کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جو بھی کام کرو کرو، دنیا کے لیے نہ کرو، دنیاوی دکھاوے کے لیے نہ کرو، دنیاوی فائدے کے لیے نہ کرو۔ اگلی حدیث بھی کر لیتے ہیں۔ الدین نصیحت، دین جو ہے خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس عبارت میں انتہائی اعجاز و اختصار ہے۔ بہت دیکھیں شارٹ سا جملہ ہے اور اتنی بڑی بات، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم، جامع کلم اس کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹا، بولنے میں وہ الفاظ تھوڑے ہوں، چھوٹے ہوں، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہو، ایک معنی ہو اس کا، مطلب بڑی بات ہو وہ، مطلب اس کا بہت بڑا ہو۔ اب اس تعبیر کے لیے اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہے۔ نصیحت ہر اس قول اور فعل میں چلتی ہے جس میں بھلائی ہو، رہنمائی ہو کامیابی کی طرف، اور نصیحت مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے، اور نصیحت عام ہے۔ اب نصیحت سے کیا مراد ہے؟ خیر خواہی، بھلائی۔ اب پوری حدیث اس طرح ہے کہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کے وجود کا صحیح اعتقاد رکھا جائے، اور اس کی کتاب کے لیے ہے، یعنی کتاب کی تصدیق کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کی نبوت تسلیم کی جائے اور اطاعت کی جائے، اور عام لوگوں کے لیے یعنی ان کے نفع کو سوچا جائے،
اور نقصان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، مطلب بھلائی کی طرف بلانا۔ دین جو ہے بھلائی کی طرف بلانے کا نام ہے، خیر خواہی کی طرف بلانا۔